سیون پر قبضے کے بعد مسلمانوں نے ایک کشادہ میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ رات کے کھانے اور عشاء کی نماز کے بعد تھکے ماندے مجاہدین فوراً ہی اپنے خیموں میں لوٹ آئے۔ ایسے ہی ایک خیمے میں سردار بوہان کچھ ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ کل 18 افراد تھے جو اسلامی لشکر کے مختلف حصوں سے یہاں پہنچے تھے۔ اس وقت حدیث کی ایک کتاب بوہان کے سامنے رکھی تھی اور وہ سب لوگ بڑی دل جمعی کے ساتھ شرع اور مسائل کے بیان میں مصروف تھے۔ بڑی نورانی محفل دکھائی دیتی تھی۔ کچھ دیر بعد بوہان نے ایک شخص کو اشارہ کیا۔ وہ اٹھ کر خیمے کی دروازے کی طرف گیا۔ ایک نظر باہر جھانکا، دونوں پہرے دار اونگ رہے تھے، ارد گرد کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے واپس آ کر معنی خیز انداز میں سر ہلا دیا۔ بوہان منافقت سے مسکرایا اور حدیث کی کتاب ایک طرف رکھ کر ساتھیوں کو قریب بلا لیا۔ پھر دھیمی آواز میں بولا، ہاں دوستو، کچھ پتہ چلا اس مردود کا؟ مردود سے اس کی مراد محترم سالار زہار عرف شاہین تھا۔ کسی کی طرف سے ہاں میں جواب نہیں آیا۔ ایک ادھیڑ عمر شخص بولا، سردار، ہم پوری طرح ہوشیار ہیں اور شب و روز کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامی لشکر کا کوئی حصہ نہیں جو ہماری پہنچ سے دور ہو، مگر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی۔ بوہان نے کہا، مجھے ہوئی ہے۔ اس کے اس فکرے نے سب کو چونکا دیا۔ یہ سارے افراد در حقیقت قبیلہ بنی صفال اور بنی لہب سے تھے، اور بوہان نے انہیں بڑی ہوشیاری سے اسلامی لشکر میں پھیلا رکھا تھا تاکہ زہار عرف سنہری شاہین کا کھوج لگایا جا سکے۔ اپنے سردار کی زبان سے کامیابی کا لفظ سن کر ان کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ اپنے مقتول سردار عارب کا انتقام ہر چہرے پر غضب بن کر لپک گیا۔ بوہان نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، صبح لڑائی میں میں خود کو خطرے میں ڈال کر سنہری شاہین کی طرف پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس پر ایک وار بھی کیا جو اوچھا پڑا اور اس کا گھٹنا زخمی ہوا ہے، اور مجھے یقین ہے ہم اس زخمی گھٹنے والے شخص کو پڑاؤ میں ڈھونڈ لیں گے۔ ایک شخص بولا، سردار، کیا آپ کو کسی خاص آدمی پر شک ہے؟ بوہان بولا، ہاں، میرا شک بھی اسی پر ہے جس پر آپ سب کو شک ہے، یعنی اشبا بن ثقیل۔ اب بہت جلد یہ شک یقین میں بدلنے والا ہے۔ مجھے صرف صبح کا انتظار ہے۔ صبح سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ ایک عریف بولا، وہ کیسے؟ بوہان نے ایک گہری اور نفرت بھری سانس لی۔ کل صبح اشبا اپنے خیمے سے فجر کی نماز کو نکلے گا۔ اس وقت ہم سب اس کے راستے میں موجود ہوں گے۔ اگر وہ لنگڑائے گا اور بائیں ٹانگ پر وزن ڈال کر چلے گا تو اس کا ایک ہی مطلب ہوگا، وہ حضر موت کا سنہری شاہین ہے۔ وہ سنہری شاہین جس کے منحوس پنجے مرد آہن عرب کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ ہم اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور پلک جھپکتے میں اس کی ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ تاریکی کے سبب ہمیں روپوش ہونے میں دشواری نہیں ہوگی۔ جس وقت یہ حکمت عملی طے ہو رہی تھی، خیمے میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جسے بوہان کے خیالات سے بالکل اتفاق نہیں تھا۔ اتفاق ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ شخص اشبا کا ساتھی تھا۔ اس کا کام ہی بوہان کے ارادوں سے باخبر ہونا تھا۔ اس کا نام یاسر تھا۔ یاسر وہ واحد شخص جو محمد بن قاسم کے علاوہ سنہری شاہین کے راز سے آگاہ تھا۔ علل صبح اسلامی پڑاؤ کی فضا میں اذانوں کی باز گشت پھیلی اور غازیان اسلام اپنے خیموں سے نکل کر جوک در جوک نماز گاہ کا رخ کرنے لگے۔ ہر طرف الصلاۃ خیر من النوم کا چرچا ہو گیا۔ آخر شب کی تیرگی شوق بندگی کے لمس سے چمک اٹھی۔ اشبا اور اویس وضو کے لیے آستینیں اڑستے ہوئے خیمے سے نکلے اور درمیانی رفتار سے نماز گاہ کی جانب چل دیے۔ بوہان اپنے خونخوار ساتھیوں کے ساتھ ایک بڑے خیمے کی اوٹ میں موجود تھا۔ یہ سب لوگ بغور اشبا کو دیکھ رہے تھے، مگر اشبا کی چال میں لنگڑاہٹ نام کو نہیں تھی۔ وہ بڑی متانت سے اپنے راستے پر چلا آ رہا تھا۔ بوہان کے چہرے پر الجھن نظر آنے لگی۔ وہ سخت کشمکش میں تھا۔ آخر یہ کیفیت جھنجھلاہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ایک عرصے سے سنہری شاہین کی ٹو میں تھا، اور یہ سنہری شاہین کی گتھی تھی کہ کسی طور سلجھنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ نتائج سے بے پرواہ ہو کر وہ خیمے کی اوٹ سے نکلا اور جذبات پر قابو پاتا ہوا اشبا کے پاس پہنچ گیا۔ السلام علیکم، اشبا نے اسے دیکھ کر خوش دلی سے کہا۔ وعلیکم السلام، بوہان نے جواب دیا اور بغور اشبا کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس کے انداز میں عجیب طرح کی الجھن تھی۔ محترم عبد الناصر، کیا بات ہے؟ اشبا نے شائستگی سے پوچھا۔ بوہان نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا، اشبا، میں آپ کا گھٹنا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے دائیں گھٹنے پر ایک زخم ہے۔ اشبا نے کہا، محترم،
اگر میرے دائیں گھٹنے پر زخم ہے تو بھی آپ اتنا تجسس کیوں فرما رہے ہیں؟ یکا بوہان کا لہجہ بدل گیا۔ وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ میں کہتا ہوں اپنا گھٹنا دکھاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اشبا پر جھپٹا تاکہ خود ٹٹول کر اس کا گھٹنا دیکھ سکے۔ جوں ہی وہ جھکا، اشبا تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اشبا کی اس حرکت نے بوہان کو غصے سے بے قابو کر دیا۔ اس نے رومی زبان میں چلا کر کچھ کہا اور اشبا پر حملہ آور ہوا۔ اویس اور ایک راہگیر لپک کر اس کے سامنے آ گئے اور اسے روک لیا۔ قریب سے گزرتے ہوئے کئی نمازی بھی بوہان کو روکنے کے لیے آگے بڑھے اور اسے گھیر لیا۔ وہ شدید غصے کے عالم میں لوگوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ عربی میں چلا رہا تھا، یہ دھوکے باز ہے، یہ فریبی ہے، یہ ہندوستانی تم سب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ سنہری شاہین کے نام سے یہ تم سب کو خوفزدہ رکھتا ہے اور تمہارے جذبات سے کھیلتا ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں یہی سنہری شاہین ہے۔ بوہان زور زور سے بول رہا تھا اور دونوں کے گرد لشکریوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ بوہان مجمع کو دیکھ کر اور جوش سے بولا، کیا ہم سب مسلمان نہیں؟ کیا ہم سب ایک مقصد کے لیے نہیں لڑ رہے؟ پھر یہ مکر و فریب کیوں؟ یہ شخص اپنے ہی ساتھیوں کو کیوں بے وقوف بنا رہا ہے؟ دیکھو اس کے دائیں گھٹنے پر نیزے کا زخم ہے، یہ وہی زخم ہے جو کل سنہری شاہین کو آیا تھا۔ دیکھو اس کا گھٹنا۔ مسلمان سپاہی ہکا بکا کبھی بوہان کو دیکھتے اور کبھی اشبا کو۔ اشبا نے کہا، بوہان تجھے تیرے رویے نے بے نقاب کر دیا ہے، تیری نیت ظاہر ہو گئی ہے، تو صرف نام کا مسلمان ہے، تیری یہاں موجودگی کا مقصد صرف سنہری شاہین سے انتقام لینا ہے۔ بوہان غصے سے پاگل ہو رہا تھا، وہ تکرار سے ایک ہی بات کہے جا رہا تھا، تو سنہری شاہین ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں سنہری شاہین ہے، اگر نہیں تو اپنا گھٹنا کھول کر دکھا۔ مجمع میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اب واقعی اس بات کی تصدیق کرنا چاہتے تھے، لہٰذا وہ سوالیہ نظروں سے اشبا کو تک رہے تھے۔ کچھ دبی دبی سرگوشیاں بھی ابھر رہی تھیں۔ یک سب کو خاموش ہونا پڑا۔ ایک طرف سے گھوڑی کی ٹاپیں گونجی اور تاریکی کا سینہ چیر کر سنہری شاہین برآمد ہوا۔ مشعلوں کی روشنی میں پہنچ کر اس نے اپنا سفید براق گھوڑا روک لیا اور سنہری نقاب کی اوٹ سے حاضرین کو دیکھنے لگا۔ ہجوم پر جیسے سکوت مرگ طاری ہو گیا، ہر شخص جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ سنہری شاہین کے دبدبے اور جلال نے ہر ذہن کو گرفت میں لے لیا، یہاں تک کہ بوہان بھی چند لمحوں کے لیے کچھ نہ بول سکا۔ آخر سنہری شاہین کی باروب اور گونجدار آواز فضا میں ابھری، آپ لوگ مجھ سے ملنے کے بہت مشتاق ہیں، میں حاضر ہوں، فرمائیے مجھ سے کیا کہنا ہے؟ کوئی کیا جواب دیتا، ہونٹ تھرا کر رہ گئے اور سپاہی ایک دوسرے کی صورت تکنے لگے۔ یک سنہری شاہین نے کمر بند سے خنجر نکالا اور گھٹنے پر سے لبادہ پھاڑ دیا، یہاں سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اپنا گھٹنا مجمع کو دکھاتے ہوئے بولا، یہ ہے وہ زخم جو میرے رومی دشمن کو بے چین کر رہا تھا۔ میں اس زخم کا شکر گزار ہوں کہ اس کے سبب ایک منافق کے چہرے سے پردہ ہٹ گیا۔ بوہان کی سرگرمیوں سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اس کا تعلق منافقین کے گروہ سے ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی غرض سے لشکر میں شامل ہیں اور ان کا اہم ترین مقصد مجھ سے انتقام لینا ہے۔ سنہری شاہین کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ بنو عمار کے لوگ جوش اور فرط عقیدت سے بے قابو ہو کر بوہان پر الٹ پڑے۔ بوہان کے ساتھی جو مجمع میں موجود تھے تلواریں سونت کر مقابلے میں آ گئے۔ یک تلواروں کی جھنکار سے فضا گونج اٹھی۔ سنہری شاہین پکار کر بولا، خبردار، انہیں زندہ گرفتار کرنا ہے۔ مگر جب تک سنہری شاہین کی آواز شمشیر زنوں تک پہنچتی، بوہان کے 8 ساتھی خاک و خون میں لوٹ چکے تھے۔ باقی بھی اتنی سرکشی سے لڑے کہ ان میں سے صرف 4 کو زندہ گرفتار کیا جا سکا۔ یہ چاروں بھی شدید زخمی ہوئے تھے۔ طوفانی جھڑپ کے بعد مشعلوں کی روشنی میں دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ زخمیوں میں بوہان نہیں ہے، لاشوں میں بھی وہ موجود نہیں تھا۔ جلد ہی ثابت ہو گیا کہ وہ تاریکی کا فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلا ہے۔ سنہری شاہین نے، جو در حقیقت یاسر تھا اور اس سے پہلے بھی کئی بار اشبا کی جگہ سنہری شاہین کا کردار ادا کر چکا تھا، چلا کر بنو عمار کے جاں بازوں کو حکم دیا اور وہ گھوڑے سنبھال کر چاروں طرف لپکے۔ خود اشبا بھی ایک دستے کے ساتھ بوہان کی کھوج میں نکل پڑا۔ پڑاؤ کے اس حصے میں زبردست ہلچل نظر آنے لگی۔ تلاش کرنے والوں کو معلوم تھا کہ اگر بوہان ایک بار پڑاؤ سے نکل گیا تو اسے تلاش کرنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ شہر کی بھول بھلائیوں میں یوں گم ہو جائے گا جیسے دریا میں کنکر۔ رات اندھیری تھی۔ اسلامی فوج کے پڑاؤ سے دور شہر کے ایک مضافاتی باغ میں اشبا اور یاسر درختوں کے ایک جھنڈ میں کھڑے تھے۔
یاسر نے افسردہ لہجے میں کہا، جناب وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بوہان کے ساتھ لشکر کے مختلف حصوں میں سے قریباً 180 افراد غائب ہیں۔ میرا خیال ہے صبح حاضری لگے گی تو یہ تعداد مزید بڑھ جائے گی۔ اشبا نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، خیر جو قدرت کو منظور تھا، اگر ہمیں 4-5 روز اور مل جاتے تو بوہان اپنے تمام ساتھیوں سمیت گرفتار ہوتا۔ خدا ان کی رسی دراز کر رہا ہے، لیکن عنقریب یہ انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ، یاسر نے پورے یقین سے کہا۔ پھر بولا، آپ کے گھٹنے کا زخم کیسا ہے؟ اشبا نے کہا، قدر افاقہ ہے، ویسے اب مجھے خیال گزرتا ہے ممکن ہے یہ زخم بھی بوہان کے کسی ساتھی کا دیا ہوا ہو۔ یاسر نے کہا، ہاں میں کل آپ کو بتانا بھول گیا، حدیث کی نشست میں بوہان نے اپنی زبان سے اقرار کیا تھا کہ جنگ کے دوران اس نے آپ کی طرف نیزہ پھینکا تھا۔ اشبا کے لیے یہ ایک انکشاف تھا۔ وہ کچھ دیر سوچتا اور مسکراتا رہا، پھر اس نے تعریفی لہجے میں کہا، یاسر تمہاری کارکردگی بہتر جا رہی ہے، تم اب مہارت سے معلومات جمع کرنے لگے ہو۔ آج صبح بھی تم عین وقت پر پہنچے۔ بوہان میرا زخم دیکھنا چاہتا تھا اور میں سخت کشمکش میں تھا۔ اگر چند لمحے اور گزر جاتے تو شاید میری خاموشی سے خود بخود بوہان کے الزامات کی تصدیق ہو جاتی۔ اشبا کے تعریفی کلمات نے یاسر کی آنکھوں میں ممنونیت بھر دی۔ وہ خوشی سے لبریز آواز میں بولا، جناب آپ کی خوشنودی کے لیے میں جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ اشبا نے کہا، اب ہمیں مزید محتاط رہنا ہوگا۔ بوہان غصے میں پاگل ہو رہا ہے اور جھلاہٹ میں وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ باتیں کرتے ہوئے وہ جھنڈ سے نکلے اور اپنے گھوڑوں کی طرف بڑھنے لگے۔ اشبا نے محسوس کیا کہ یاسر تھوڑا سا لنگڑا رہا ہے۔ وہ حیرت سے بولا، کیا تم نے خود کو سچ مچ زخمی کیا ہے؟ یاسر مسکرایا، ہاں جناب، میں نے سوچا اداکاری میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے صرف پٹی ہی کافی نہیں، پٹی کے نیچے مناسب زخم بھی ہونا چاہیے۔ اشبا کی آنکھوں میں یاسر کے لیے محبت ابھر آئی، اور اس واقعے کے صرف 2 روز بعد مسلمانوں نے محمد بن قاسم کی قیادت میں طوفانی یلغار کر کے سیستان پر حملہ کیا اور آنن فانن اسے تسخیر کر لیا۔ سیستان کے راجہ کاکا کو باجرائے کا تعاون بھی حاصل تھا۔ یہ باجرائے وہی تھا جو اپنی نو بیاتہ دولن کو سیون میں چھوڑ کر بھاگ آیا تھا۔ وہ موت سے بھاگا تھا، لیکن موت یہاں سیستان میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دوران جنگ وہ بزدلی کی موت مارا گیا، اور راجہ کاکا محمد بن قاسم کے اعلیٰ کردار سے متاثر ہو کر اس کا اطاعت گزار بنا۔ تسخیر شہر کے بعد مسلمانوں نے حسب دستور ایک کھلے میدان میں پڑاؤ ڈالا اور پے در پے فتوحات پر خدا کے حضور سر بسجود ہو گئے۔ ان کی نمازوں میں زیادہ عاجزی اور شب بیداریوں میں زیادہ سوز آ گیا۔ سیستان پہنچ کر آسیہ یعنی آشا اپنے خریدے ہوئے مکان میں منتقل ہو گئی۔ شہر کی گہما گہمی سے تھوڑا سا ہٹ کر یہ پرسکون قطع زمین واقعی رہائش کے قابل تھا۔ ایک دن اشبا وہاں پہنچا تو کشادہ صحن میں سبزے کے اوپر فواروں کی ایک طویل قطار نظر آ رہی تھی۔ چھوٹتے پانی میں پچھلے پہر کا سورج کوسے قزاں کے رنگ بکھیر رہا تھا۔ پھولوں کے ایک تختے کے پاس کھڑا بوڑھا لال کمار کرسی پر بیٹھا نئے خادموں کو ہدایات دے رہا تھا۔ اشبا کو دیکھ کر وہ مؤدب کھڑا ہو گیا۔ اشبا نے آسیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ مالکن اپنے کمرے میں ہیں، انہوں نے کہا تھا آپ آئیں تو اندر بھیج دیا جائے۔ اشبا باوقار انداز میں قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا تو ایک کنیز کے ساتھ آسیہ نے خود اس کا استقبال کیا اور اپنے ساتھ لے کر نشست گاہ میں چلی گئی۔ نشست گاہ خوب سجی سمری تھی اور ہر شے سے زندگی کی تر و تازگی اور امنگ کا اظہار ہوتا تھا۔ آسیہ کے لباس کی یاس انگیز سفیدی بھی ہلکے رنگوں سے تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی کرمزی اوڑھنی کو سر پر اس طرح رکھا تھا کہ ایک چھوٹا سا گھونگھٹ نکل آیا تھا۔ اس کے داہنے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اشبا نے کہا، میں نے سنا تھا سیون کی لڑائی میں آپ کی کلائی زخمی ہو گئی، اس لیے خیریت دریافت کرنے چلا آیا۔ آسیہ نے کہا، زخم کی تو دل میں حسرت ہی رہی، یہ تو معمولی موچ تھی، چند روز میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اشبا نے کہا، آپ کو ہلکی تلوار منتخب کرنی چاہیے تھی، پہلے پہل شمشیر زنی سے ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ آسیہ نزاکت سے مسکرا دی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ لال کمار اجازت لے کر اندر داخل ہوا۔ اس کے بوڑھے چہرے کی جھریوں میں خوشی کروٹیں لے رہی تھی۔ ہاتھ چھوڑ کر بولا، آپ دونوں کو یوں باتیں کرتا دیکھ کر میرا من خوشی سے جھوم رہا ہے، کاش آپ دونوں اسی طرح بیٹھے رہیں اور مسکراتے رہیں۔ لال کمار کا لہجہ ایسا معنی خیز تھا کہ آسیہ کے چہرے پر حیا کا رنگ بکھر گیا اور غیر ارادی طور پر اس کی انگلیوں نے گھونگھٹ کو طویل کر لیا۔ آسیہ کی خاموشی سے شے پا کر لال کمار ایک قدم مزید آگے بڑھا اور بولا،
چاند سورج کی جوڑی ہے، گھر میں اجالا اتر آیا ہے، رام کرے اس گھر کے اندھیارے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں۔ فرط شرم کے باعث اب آسیہ کے لیے بیٹھنا دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے گھونگھٹ کی اوٹ سے ایک نگاہ غلط انداز لال کمار پر ڈالی اور وہ گڑبڑا کر جلدی سے باہر چلا گیا۔ عشبہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، ہاں، آپ کی اس کنیز کا پتہ چلا جو کسی کی تلاش میں نارون کوٹ رک گئی تھی؟ آسیہ نے چونکتے ہوئے کہا، آپ نے خوب یاد کروایا، میں آپ کو بتانے ہی والی تھی۔ 4-5 روز ہوئے وہ واپس آ گئی ہے، ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے یہاں میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ ذرا جلدی آئے ہوتے تو میں اس سے ملواتی۔ کوچا کوچا گھوم کر بیچاری کا برا حال ہو رہا ہے، کملایا ہوا پھول بن گئی ہے۔ پتہ نہیں کچھ مرد ایسے کیوں ہوتے ہیں، معصوم عورتوں کو روگ لگا کر کسی اور دنیا میں گم ہو جاتے ہیں۔ عشبہ نے کہا، اس کا مطلب ہے اس کی تلاش لا حاصل رہی ہے؟ آسیہ نے کہا، ابھی تک۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد عشبہ واپس چلا گیا۔ عشبہ اپنے خیمے میں بیٹھا تھا کہ اس کو اطلاع ملی کہ باہر لال کمار آیا ہے۔ عشبہ نے لال کمار کو اندر بلایا۔ لال کمار انکساری سے بولا، بس ایک درخواست کرنی ہے، پھر میں چلا جاؤں گا۔ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ عشبہ نے پوچھا۔ لال کمار نے جھجکتے ہوئے کہا، مالک، دراصل آسیہ بٹیا کی سہیلیاں آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں، انہوں نے گھر میں ضیافت کا اہتمام کیا ہے۔ آج کسی وقت شام کے بعد تھوڑا سا وقت نکال کر آپ آ جائیں، ان کی خوشی پوری ہو جائے گی۔ عشبہ کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار ابھرے۔ ذرا توقف کے بعد اس نے کہا، لال کمار، میں یہ شادی جس نیت سے کر رہا ہوں شاید تم سمجھ نہیں سکے۔ میں تمہیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ دھوم دھام اور رنگ آفرینی مجھے پسند نہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کا شیوا نہیں اور نہ ہی ہمارے حالات اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہر آنے والا دن ہمارے لیے کڑے امتحان لیے کھڑا ہے، لہٰذا براہ مہربانی آپ ان دلچسپیوں کو منقود رکھیے اور سیدھے سادہ طریقے سے نکاح کی تیاری کیجیے۔ عشبہ کے 2 ٹوک جواب سے لال کمار اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، مری مری آواز میں بولا، ٹھیک ہے مالک، جیسے آپ کا حکم، میں ابھی جا کر لڑکیوں کو منع کر دیتا ہوں۔ پھر اجازت لے کر وہ واپس روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد عشبہ دیر تک اپنی جگہ بیٹھا سوچتا رہا۔ اس کے ذہن سے صدا آ رہی تھی کہ اس نے لال کمار سے اچھا سلوک نہیں کیا، شاید اسے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آسیہ ایک بیوہ لڑکی تھی اور کچھ عرصہ پہلے تک وہ خود کو ایک دھتکاری پھٹکاری ہوئی ہستی سمجھتی تھی۔ اب اگر اس کے دل کی کلی کھلی تھی اور وہ زندگی کی مسرتوں میں شریک ہونا چاہتی تھی تو اس کی حوصلہ شکنی مناسب نہیں تھی۔ زخمی دل بہت جلد دکھ جاتا ہے، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے ابھی تک ایک بد نصیب بیوہ اور اس کی شادی کو کار شرمندگی سمجھا جا رہا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے بھی اس میں افادیت نہیں تھی۔ آسیہ کی حوصلہ شکنی ہر ہندوستانی بیوہ کی حوصلہ شکنی تھی۔ آخر عشبہ نے فیصلہ کیا کہ وہ لال کمار کو اپنی ہر خوشی پوری کرنے کی اجازت دے گا اور شام کی دعوت میں بھی کھلے دل سے شریک ہوگا۔ اس نے اسی وقت اپنے ایک سپاہی کو لال کمار کے پیچھے دوڑایا۔ شام کا وقت تھا۔ عشبہ اور اویس حویلی میں پہنچے تو ہر طرف فانوس جگمگا رہے تھے۔ لال کمار کی میت میں خادموں کے ایک دستے نے ان کا استقبال کیا۔ سپہر سے بوندا باندی ہو رہی تھی، لہٰذا بیٹھنے کا انتظام اندر ہی کیا گیا۔ خوش پوش کنیزوں کی 2 رویا قطار سے گزر کر عشبہ نشست گاہ میں داخل ہوا اور اپنی نشست سنبھال لی۔ چند بڑی بوڑھیوں نے آگے آ کر مقامی انداز میں عشبہ کی بلائیں لیں۔ نشست گاہ کے ایک حصے میں باریک پردہ تنا ہوا تھا، خواتین اس پردے کی دوسری جانب موجود تھیں۔ ہلکے ہلکے کہکہے اور سریلی سرگوشیاں فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ عشبہ نے موقع مناسب دیکھتے ہوئے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بولا، میری محترم بہنوں، آپ سب کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ اس شکریہ کے ساتھ ساتھ آپ سے چند باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ان باتوں کا تعلق میری یا آپ کی ذات سے نہیں، پوری انسانیت سے ہے، بلکہ اس کائنات کے ذرے ذرے سے ہے۔ میری بہنوں، بہت دیر نہیں گزری جب میرا وطن عرب جہالت اور تاریکی کا گہوارہ تھا۔ ہم چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے۔ شراب، چوری، غیبت، جھوٹ، انتقام، غضب، ہمارے اندر دنیا کی ہر برائی موجود تھی۔ زندگی ہمارے لیے دشوار ہو رہی تھی۔ اندھی رسموں اور قاتل رواجوں نے ہمیں جکڑا ہوا تھا۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے ہماری طرف اپنا ایک بندہ بھیجا، وہ بندہ جو شرافت اور اخلاق میں یکتا تھا، اسوائے حسنہ جس کے پیکر میں ڈھلے ہوئے تھے، وہ رحمت للعالمین، سرور کائنات، شاہ دو جہاں، ہاتھ میں شمع ہدایت لے کر
مکہ کے افق سے نمودار ہوا اور پکار کر کہا، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ اس پر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اسے درد و کرب کے ویران دشتوں سے گزارا گیا، مگر وہ پورے یقین اور جذبے سے کہتا رہا، لا الہ الا اللہ، اور پھر ایک خلقت اس کی ہم نوا ہو گئی، ایک دنیا نے اس کلمے کی صداقت تسلیم کر لی، زندگیاں بدل گئیں، تقدیریں سنور گئیں، نصیب جگمگا اٹھے۔ کل کے بوریا نشین کیسر و کسرا کے فاتح بنے اور روم اور ایران نے ان کی عظمتوں کے سامنے سر جھکائے۔ انہی عظیم لوگوں کی خاک پا چوم کر اور ان کے گاڑے ہوئے پرچم اٹھا کر ہم آپ کے پاس پہنچے ہیں، وہی کلمہ لے کر، وہی درد لے کر، وہی تڑپ لے کر، جو کوہ صفا سے نمودار ہونے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی کے دل میں تھی۔ میری محترم بہنوں، اس کلمے کو سمجھو، اس کے معنی پر غور کرو اور اس کی برکات کو محسوس کرو۔ اس خطے کی سیاہی خطہ عرب کی سیاہی سے زیادہ گھمبیر نہیں۔ یہ شب شکن اور نور پرور کلمہ ان تاریکیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، پھر ہر آنگن میں اجالا اترے گا اور ہر آنکھ میں روشنی بسیرا کرے گی۔ اشبا کی دل پذیر و پرتاثیر آواز نشستگاہ میں گونجتی رہی اور حاضرین گہری توجہ سے سنتے رہے۔ باہر برسنے والی بوندوں کی طرح ایک نادیدہ پھوار ہر دل میں جذب ہو رہی تھی۔ آخر اشبا نے اپنی گفتگو ختم کی اور یہ طلسم ٹوٹ گیا۔ کچھ دیر بعد کھانے کا دور شروع ہوا۔ دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چن دیے گئے۔ کھانے کے دوران ایک خاموش تباہ خادمہ کو دیکھ کر اشبا کو اچانک شکیلہ نامی کنیز کا خیال آیا۔ اس نے قریب بیٹھے لال کمار سے دریافت کیا کہ کیا یہی شکیلہ ہے؟ لال کمار نے نفی میں سر ہلا دیا اور مسکراتا ہوا بولا، نہیں، وہ پگلی تو اپنے کمرے میں بند ہے۔ بارش ہو رہی ہے نا، بے وقوف ڈرتی ہے۔ پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کوئی لڑکی آسیہ کی ترجمانی کرتے ہوئے بولی، آسیہ کہتی ہے میں اسے ابھی بلواتی ہوں۔ اشبا نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں، خواہ مخواہ کسی کے حوصلے کا امتحان لینا ٹھیک نہیں۔ لال کمار نے کہا، ہاں، خوشی کا موقع ہے، کسی کے پران نکل گئے تو کیا ہوگا؟ اس بات پر پردے کے دونوں جانب کہے گونج گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ وقت کے غیر اہم لمحے ہر طرح کی کلانچیں بھرتے گزر گئے، لیکن یہ لمحے غیر اہم نہیں تھے، بڑے قیمتی تھے یہ لمحے۔ گھنے جنگلوں میں روپوش ہونے والے ہر نو کی طرح انہیں کبھی واپس نہیں آنا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اشبا کی زندگی ایک نہایت اہم موڑ مڑ رہی تھی اور اسے کچھ خبر نہیں تھی، کسی کو کچھ خبر نہیں تھی، سب لا علم تھے۔ آسیہ، اشبا، لال کمار اور وہ لڑکی جو نہ جانے کہاں سے چل کر آئی تھی اور بے درد موسموں میں بے مہر راستوں پر کریا کریا کوچا کوچا اپنے محبوب کو ڈھونڈ رہی تھی، اپنے گمشدہ ماضی کو تلاش کر رہی تھی۔ کون تھی وہ؟ کون تھی وہ لڑکی؟ اس کا اصل نام کیا تھا؟